بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 12 سے ترجمہ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ یتیموں کے احکامات بیان کیے گئے اور اس کے بعد وراثت کے جو احکام ہیں وہ ان آیات میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہیں اپنی بیویوں کے ترکے میں سے اگر ان کی اولاد نہ ہو تو نصف حصہ ملے گا۔ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو شوہر کو نصف حصہ ملے گا۔ کب؟ جب اولاد نہ ہو بیوی کی۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے چوتھائی حصہ تمہارا ہوگا۔ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، اور یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور اس کے قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو انہیں یعنی تمہاری بیویوں کو تمہارے ترکے میں سے چوتھائی حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ عورتوں یعنی اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا، اولاد ہوگی تو کتنا ملے گا، اولاد شوہر کی نہیں ہوگی تو کتنا ملے گا۔ اسی طرح اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا اولاد ہونے کی صورت میں اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اور دونوں صورتوں میں یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد اور میت کے جو قرض اور دین وغیرہ ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد یہ تقسیم عمل میں آئے گی۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اگر کوئی مرد یا عورت بے اولاد ہو اور والدین بھی زندہ نہ ہو، کلالہ اس کو کہا جاتا ہے، اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ جب جو انسان فوت ہو رہا ہے اس کے پہلے وارث نہ ہو، پہلا طبقہ موجود نہ ہو، یعنی نہ ہی اس کے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہو اور نہ ہی اس کی اولاد میں سے کوئی موجود، پہلا طبقہ موجود نہ ہو جن کو وراثت ملتی ہے، اور اس کا بھائی ہو یا اس کی بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے، 1/3۔
من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار، یہ تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی بشرطے کہ ضرر نہ پہنچائے، وصیت میں کوئی ظلم نہ کیا گیا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں بھی جب وصیت کی آیات آئی تھی وہاں فرمایا تھا کہ اگر جس کے ذمے ہے وصیت کو جاری کرنا اور نافذ کرنا، اگر وہ دیکھتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے کوئی گناہ کیا ہے وصیت میں یا کوئی ظلم کیا، زیادتی کی ہے وہ رسا میں سے کسی کے ساتھ، تو پھر وہ ان کی آپس میں اصلاح کروا دے۔ لہٰذا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وصیت پر عمل اور قرضے اتارنے کے بعد، لیکن وصیت کون سی؟ جس میں وارثوں کا نقصان نہ ہو، یعنی غلط طریقے سے وصیت نہ کی گئی۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کیونکہ وصیت کا عام طور پہ جو چل رہا ہے ہمارے ذہن میں بھی جو معنی ہے وہ مرنے والا ہے، اللہ کے بارے میں تو یہ معنی نہیں کیا جا سکتا، اور ویسے بھی عربی زبان میں جو اصل معنی ہے وصیت کا اس میں یہ نہیں ہے کہ جو مرنے کے بعد انسان کر جاتا ہے وہ وصیت ہے، یہ ایک اصطلاح بن گئی ہے جو انسان اپنے مرنے کے بعد کے بارے میں جو باتیں کہتا ہے اس کو نصیحت کہا جاتا ہے، ورنہ اصل معنی وہی ہدایت اور نصیحت کے معنی۔ یہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ بڑا جاننے والا اور بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں اور اس سے پچھلی آیت جو ہم نے کل آخری آیت پڑھی تھی، کچھ وراثت کے احکام بیان ہیں کہ جب کوئی شخص عورت یا مرد دنیا سے جائے گا تو اس کی جو اس کا ترکہ ہے، اس کی وراثت کس طرح تقسیم کی جائے گی۔ بہت ساری تفصیلات ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ جن کے لیے فقہی احکام کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، بہت ساری شقیں ہوتی ہیں، بہت ساری جزیات اور تفصیلات ہوتی ہیں، لیکن ان کو بیان کرنے کے بعد یہ جو اگلی آیات ہیں ان میں قرآن مجید خبردار فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ جو وراثت کے بارے میں خرابی کرتے ہیں اور لوگوں کے وارثین کے حقوق مار لیتے ہیں، ظلم و زیادتی سے کام لیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں یا بلیک میل کرتے ہیں۔ فرض کریں کوئی بھائی اپنی بہن کو بلیک میل کرے اور کہے کہ میرا تیرے سے تعلق ختم ہو جائے گا ورنہ یہ مجھے دے دے، ورنہ تم میرے لیے مر گئی اور میں تیرے لیے مر گئی، اور اس قسم کی حرکتیں کر کے وراثت میں سے جو اللہ نے حصہ رکھا ہے وہ لے لینا۔ یاد رکھیں، اگر انسان زبردستی مجبور کر کے کسی وارث کا، اپنے بہن کا یا بھائی کا حصہ لے لیتا اور نہیں دیتا، وہ اللہ کے ہاں اس کا مالک نہیں بنتا۔ توجہ فرمائیں، اللہ کے ہاں اس حصے کا مالک نہیں بنتا، اس کو اختیار ہی نہیں ہے اس میں اسے استعمال کرنے کا، اسے خرچ کرنے کا، اس میں سے کمائی کرنے کا، جب تک کہ وہ حقیقی وارث کو اس کا حصہ دے نہ۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے گویا اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے لیے اور پھر بعد میں اپنی اولاد کے لیے ایک حرام ذریعہ آمدنی، ایک ظلمن حاصل کیا ہوا ذریعہ آمدنی بنا دیا، اس کا مال کبھی پاک نہیں ہوگا۔ اس کی نمازیں، چونکہ مال مخلوط ہے، اگر وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، جو کپڑے پہنے ہیں کپڑا مباح ہونا چاہیے، وہ نماز ٹھیک نہیں ہے۔ اور کوئی ایسی عبادت کرتا ہے، خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا وہ خرچ کرنا قبول نہیں، تو یہ بہت خطرناک ہے کہ انسان، عام طور پہ انسان کیا کرتے ہیں، جب اپنا مطلب ہو وہاں پہ کہتے ہیں کوئی نہیں، نافرمانی کر لو، بعد میں پھر ہم اللہ کو راضی کر لیں، یہ دھوکہ ہے۔ تو وراثت کے معاملے میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اگلی آیات میں بات فرما رہا ہے، یہ فقہی کتابوں میں احکام وراثت تو مل جائیں گے، یہ بات نہیں ملے گی، اور یہ اسی کو پتہ چلے گا جو قرآن مجید کو دیکھتا ہے۔
صدق الله العلي العظيم.